اگر ظالم کے ظلم کو صرف دعاؤں سے روکا جا سکتا تو رسول اللہ نے عدالت کا تصور کیوں پیش کیا؟ اگر مظلوموں کو ظلم سے چھڑانے کے لیے دعائیں ہی کافی ہوتی تو پھر رسول اللہ نے افواج کو بیچ کر مظلوموں کو چھڑانے کا طریقہ کیوں اختیار کیا؟ مختصر یہ کہ اگر کسی شخص کا موقف یہ ہے کہ ممبر پر کھڑے ہو کر صرف واضح و نصیحت سے ہی معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے تو اس بیچارے کو تو پتہ نہیں لگ رہا، لیکن حقیقت میں وہ محمد مصطفیٰ کی سیرت کا سب سے بڑا چیپٹر یعنی کہ 10 سال کی مدنی زندگی کو اگنور کر رہا ہے۔ اگر صرف دعوت سے میٹھے میٹھے الفاظ سے ممکن ہوتا معاشرے کا صالح ہونا، ظالم کا ظلم روکنا، چور کے چوری کو روکنا، اللہ کے باغیوں کو بغاوت سے روکنا، اس نصیحت سے ممکن ہوتا تو پھر رسول اللہ کو ہجرت کی ضرورت کیوں پڑی؟ رسول اللہ کو جنگوں کی ضرورت کیوں پڑی؟ ریاست میں امن و امان کے قیام کے لیے قوانین اور ضوابط کو زبردست طریقے سے جمع کر کے امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ موقف تو آسان ہے کہ واضح و نصیحت سے لوگوں کے دل بدل جاتے ہیں، جن کے نہیں بدلتے اور وہ مظلوموں پر ظلم کر رہے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ لازماً آپ کو شرعی قوانین امپلیمنٹ کرنے ہوں گے اور اس کے لیے چھت نظام خلافت کا ہے۔